وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، ذوق، شوق، الفت اور عقیدت کے ساتھ نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کو درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ میں نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ بے شک جو اللہ والے ہیں نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی اللہ والوں کے اوصاف، ان کے خصائل، ان کے عادات، اطوار، ان کی علامات اور ان کی پہچان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ والوں کی کچھ علامات، کچھ اوصاف جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک اپنی توفیق سے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسند ارشاد پر بیٹھنا چاہتا ہے، کسی کو وعظ اور نصیحت دینا چاہتا ہے اور اس مسند کا حامل بننا چاہتا ہے، تو جب تک اس کے پاس 12 اوصاف، 12 عادتیں، 12 خصائل موجود نہ ہوں، وہ تب تک مسند ارشاد کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اس میں سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ جب تک کسی انسان کے اندر یہ جو ابھی بیان کی جائیں گی خصلتیں یہ موجود نہ ہوں، تب تک وہ مسند ارشاد کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے گا اور اس کے تقاضے جو ہے وہ پورا نہیں کر پائے گا۔ کچھ کمی ہو جائے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو درست کر لوں، لیکن اگر سرے سے وہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر وہ اس مسند کا حقدار نہیں۔ چونکہ یہ مسند عام مسند نہیں ہوتی، ہمارے ہاں آج کل اس کو بڑا ہی آسان اور سوکھا سمجھ لیا گیا ہے، اور اسے ایک کاروبار کی طرح بنا کر اور مسند ارشاد پر بیٹھ کر جو اس کے قابل نہیں ہوتے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اقبال نے کہا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ یہ وہ معاملہ بن چکا ہے
کہ مسند کسی کی تھی اور اس پر جو ہے وہ قبضہ کوئی کر کے بیٹھ گیا، تو جب تک ان علامات کو، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہم اللہ والوں کی تلاش نہیں کریں گے، تب تک سوائے دھوکے کے اور ہمارے مقدر میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہم نے اپنانی ہو اس کو کھوجنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ کھانا پینا ہو، وہ لباس ہو، وہ مکان ہو، تو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے روح کی غذا ہے، جس نے ہمارے باطن کو سنوارنا ہے، اس کی تلاش کے لیے ہم اتنی کوشش نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب باطن درست نہیں ہے تو ہمارا ظاہر بھی بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر کوئی مسند ارشاد پر بیٹھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے 12 اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں 2 صفتیں اللہ رب العزت والی ہوں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستار کا بھی مظہر ہو اور اللہ تعالیٰ کی صفت غفار کا بھی مظہر ہو، ستاریت بھی ہو، غفاریت بھی ہو، کہ وہ جو ہے وہ اس کے پاس جو آنے والا ہے، مرید ہے، متوسل ہے، طالب ہے، سائل ہے، اس نے تو آ کر اپنے پیر کے سامنے ہر طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، اپنی جو ہے وہ علیحدگی کی باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کا طالب بھی ہوتا ہے، اپنے اہل خانہ کی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ اگر اس کا سینہ ہی اتنا کشادہ نہیں کہ وہ اس کی باتوں کو راز رکھ سکے، چھپا کر رکھ سکے، اور جو ہے وہ سب کے سامنے اس کا پردہ فاش نہ کرے، جب اتنی سخت اس میں نہیں ہے، وہ دل دینے اور لینے کے قابل نہیں ہے، کہ جس کے پاس اتنی طاقت اور اتنا حوصلہ بھی نہیں، اتنا دل بھی نہیں کہ وہ دوسروں کے عیوب کو، دوسروں کی غلطیوں کو چھپا سکے، تو تب تک وہ اس چیز کے قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ معاملہ ایسا کرتا پھرے کہ مسند ارشاد کا دعوے دار بنے۔ تو فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ستاریت کا اظہار اس سے ہو رہا ہو، وہ اس کا مظہر ہو۔ چغل خور کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کہ جس کی مجلس میں آپ دیکھیں کہ کبھی کسی کی باتیں، کبھی کسی کی باتیں، کبھی کسی کے بارے میں وہ زہر اگل رہا ہے، کبھی کسی کے بارے میں آگ اگل رہا ہے، جس کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی اس کی زبان پر محفوظ نہ رہے، وہ مسند ارشاد کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ہماری مجلسوں میں عام طور پر یہ چیزیں چلتی ہیں، شاید ہی کوئی مجلس، شاید ہی کوئی ہماری جناب بیٹھک ایسی ہو کہ جس میں کوئی تیسرا ہماری زبان سے محفوظ ہو۔ تو فرمایا کہ جب تک صفت ستاری کا وہ مظہر نہ ہو، وہ مسند ارشاد کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اس بنا پر اس کو یہ چاہیے کہ جو اس کے پاس آئے تو پھر اس کے عیبوں کو کسے، اس کے جو ہے وہ عیبوں کو چھپائے، اس کی جو ہے وہ برائیوں کو چھپا کر اس کا علاج کرے۔ صفت ستاریت کا مظہر بھی ہو، صفت غفاری کا بھی مظہر ہو۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کہ جو مرید ہوتا ہے، متوسل ہوتا ہے، راہ حق کا طالب ہوتا ہے، نہ جانے اس راہ میں اس سے کتنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ معاف کر نہیں سکتا، اگر وہ اس کو جو ہے وہ نرم لہجے میں سمجھا نہیں سکتا، تو اس مسند کا حقدار نہ بنے۔ تصوف میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اصم۔ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ والوں نے کس کس اعتبار سے، کس کس انداز سے اپنے آنے والوں کی تربیت کی ہے۔ حضرت حاتم اصم، اصم کا معنی ہوتا ہے جو کانوں سے بہرا ہو۔ جناب حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کانوں سے بہرے نہیں تھے۔ ہوا ایسا، کتابوں میں جو آتا ہے کہ آپ کی مجلس سجی ہوئی ہے، تو ایک بڑی عمر کی خاتون آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ آپ سے وہ محض گفتگو ہے، دوران گفتگو اس عورت کی ہوا خارج ہو گئی، ریح جو ہے وہ نکل گئی، تو اسے جو ہے وہ بڑی پریشانی لاحق ہوئی، بڑی وہ پشیماں ہو گئی کہ حضرت کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے یہ کیا عمل ہو گیا۔ تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، صرف اس کی خفت مٹانے کے لیے، اس چیز کو چھپانے کے لیے آپ نے کان پر ہاتھ رکھ لیا کہ اے خاتون دوبارہ بتانا تو نے مسئلہ کیا بیان کیا تھا، تو نے کیا پوچھا تھا، تاکہ جو اس کو خفت اور ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے کہیں وہ شرمسار نہ ہو۔ صرف اس کی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہرا ہونا ظاہر کیا کہ جس چیز سے تو گھبرا رہی ہے وہ اس کی آواز میرے کانوں تک نہیں پڑی۔ خیر وہ تو چلی گئی، لیکن آپ کے محبین یہ بات لکھتے ہیں کہ پھر حضرت جب تک زندہ رہے وہ بہرے بن کر زندہ رہے، کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر اس خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بہرے نہیں تھے، تو پھر کہیں جو ہے وہ اسے شرمساری کا دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔
تو جب تک صفت ستاری کا مظہر نہ ہوگا، جب تک آنے والوں کے عیوب کو چھپانے والا نہ ہوگا، ایسا شخص کبھی بھی ولایت کا، کبھی بھی مسند ارشاد کا حقدار نہیں بن سکتا، کبھی بھی رہنمائی کرنے والا نہیں بن سکتا جس کا دل ہی اتنا بڑا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے عیب کو چھپائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی عیب پوشی کرے گا، کل قیامت والے دن بھی اس کی عیب پوشی کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہدون، فرمایا کہ میری ساری امت کو عافیت دے دی جائے گی، معافی دے دی جائے گی سوائے مجاہدون کے۔ تو عرض کیا کہ حضور یہ مجاہد ہے کون؟ فرمایا کہ یہ مجاہد وہ شخص ہے کہ رات کے حصے میں اس نے ایک گناہ کیا اور کسی کو بھی اس کے گناہ کے بارے میں پتہ نہیں چلا، اللہ نے اس کے قد سترہ اللہ، اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، ہم انسان ہیں، پردہ ڈال دیا، لیکن جب صبح ہوئی حضور ارشاد فرماتے ہیں وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اس نے کیا کیا؟ اپنے قریبیوں کے پاس بیٹھا، دوستوں کے پاس بیٹھا، اہل خانہ میں بیٹھا، تو اپنے اسی رات والے گناہ کا اس نے تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا۔ فرمایا میرے اس امتی کو معافی نہیں ملے گی، جس نے خود ہی اپنے پردے کو چاک کر دیا۔ تو اللہ تو پردہ ڈال رہا ہے، اللہ نے تو گناہ کا پردہ رکھ لیا، لیکن یہ اس بات کو جان نہ سکا اور اپنے پردے کو خود بخود جو ہے وہ اللہ کے پردے کو چاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے۔ ایک آنے والا آیا، اس نے آ کر عرض کیا کہ آقا میں مدینے کے دوسرے کنارے پر ایک عورت پر قابو میں نے پا لیا۔ اب وہ اپنے کس عمل کا اظہار کر رہا ہے؟ آنے والا شخص کہتا ہے حضور میں نے اس عورت پر قابو پا لیا، میں نے سوائے عمل خاص کے، اب آپ جانتے ہیں سوائے عمل خاص کے میں نے عورت کے ساتھ سب کچھ کر دیا۔ آقا فقدی فیہ ما شئت، اب جو میری سزا بنتی ہے آپ مجھے سنا دیجئے، سوائے عمل خاص کے میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کر دیا۔ جب اتنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قریبی تھے، جب اتنا سنا نا تو آپ نے فرمایا کہ سترک اللہ، اے اللہ کے بندے جب اللہ نے تیرے عیب پر پردہ ڈال دیا تھا، جب کسی کو نہیں پتہ چلا تو تو نے اس پردے کو چاک کیوں کیا؟ تو بھی پردہ رکھ لیتا جب اللہ نے پردہ رکھ لیا تھا۔ اس میں عیب پوشی کا بھی مظاہرہ ہے، اور آگے بھی سنیے۔ تو راوی کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نے اتنا سنا نا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ دیر خاموشی اختیار فرمائی، اتنے میں وہ جو آنے والا شخص تھا مسئلہ پوچھنے والا وہ چلا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندہ اس کے پیچھے بھیجا، بلا کر لایا گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو دن کے کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں، پھر آگے فرمایا کہ بے شک جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا گیا کہ تم جو ہے وہ اس برائی کے بعد اگر نیکی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس برائی کو ختم فرما دے گا۔ نیکی کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائی جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اس میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس کو جواب دے دیا۔ تو جو قریب اشخاص بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے عرض کی کہ آقا یہ چیز اس آنے والے بندے کے ساتھ خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل للناس کافہ، بلکہ تمام کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر کسی سے خطا ہو جائے تو پھر کوشش کرے کہ اس کے بعد وہ نیکی کر دے تاکہ وہ نیکی اس کی برائی کو ختم کر دے۔ اس میں دونوں پہلو آ گئے کہ اگر تو آپ کے گناہ کا، آپ کی خطا کا، آپ کی غلطی کا کسی کو علم نہ ہوا تو کوشش کیجئے کہ اپنے گناہ کا اظہار کسی کے سامنے نہ کیجئے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، اس بنا پر اپنے گناہوں کو چھپائیے، نہ کہ کسی کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتے رہے۔ اللہ یہ کہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شاگرد ہو، کوئی طالب ہو تو اپنے پیر صاحب کے سامنے، کسی عالم دین کے سامنے اپنی کسی ایسی چیز کا اظہار کرتا ہے صرف اپنے علاج کے لیے،
تاکہ میں اس برائی سے بچ سکوں اور اس کو جو ہے وہ کسی طرح ختم کر سکوں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دیگر احباب کے ساتھ اپنے کسی گناہ کا اظہار نہ کیجیے۔ جب اللہ نے پردہ ڈال دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور پھر اس پر پردہ ڈال دیا، گویا کہ اس نے ایسے شخص کو جس کو زندہ قبر میں دفنا دیا گیا تھا دوبارہ نکال کر باہر رکھ دیا، کہ اس نے تو اپنے گناہ کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، لیکن اس نے اس کا پردہ ڈال کر اس کی اصلاح کر کے اس کو پھر سے بچا لیا۔ تو فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کا وہ مظہر نہیں بن سکتا، وہ مسند ارشاد پر فائز ہونے کے قابل نہیں ہے۔ پھر دوسری صفت اللہ والی کہ وہ صفت غفار کا مظہر ہو، یعنی غفاریت، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دینے والا ہو، جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہلاتا پھرے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو مسند ارشاد کا حقدار کہتا پھرے، جب تک اس کے اندر یہ صفت نہ ہوگی کہ وہ معاف کر دینے والا ہو، تب تک وہ اس صفت کا، اس مسند کا حامل نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو مسند ارشاد پر بیٹھنا چاہتا ہے، دو صفتیں اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والی موجود ہوں، ایک وہ رفیق ہو اور ایک وہ شفیق ہو، کہ وہ رفاقت بھی ادا کرنے والا ہو، رفاقت کا حق بھی ادا کرنے والا ہو، اور شفقت والا بھی ہو، اس کا دل جو ہے وہ تنگ نہ ہو، اس کے دل میں کسی کی تنگی جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا پیارے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، پیارے اگر آپ تند مزاج ہوتے، آپ ترش روح ہوتے، تو اتنے لوگ تمہارے گرد جمع تو نہ ہوتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی شفقت اور آپ کی نرمی نے لوگوں کو اپنی راہوں کا مسافر بنا لیا۔ تو جب تک اس میں رفاقت نہ ہو، ایک حدیث پاک بیان کرتا رہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے رستے میں ایک شاخ کو توڑا، ایک ٹہنی کو توڑا اور اس کی مسواکیں بنائیں۔ کچھ حصہ اس کا خمدار تھا جس میں بل تھے، ٹیڑھا پن تھا، اور کچھ حصہ اس کا بالکل سیدھا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ شاخیں، وہ ٹہنی، وہ جو ہے وہ مسواک بنانے کے بعد اپنے صحابی کو سیدھی مسواک دی اور خود جو ہے وہ بل والی رکھ لی، ٹیڑھی رکھ لی۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ آقا اگر آپ سیدھی مسواک رکھ لیتے تو کیا جاتا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ رفاقت کا حق ادا کیا جا رہا ہے، یہ شفقت کا حق ادا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے مشکاشی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں، جس مقام پر صاحب مشکات نے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا احادیث طیبات کی روشنی میں۔ نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر تھے، تو ایک شخص آیا، راوی کہتے ہیں ایک شخص آیا، تو نبی کریم علیہ السلام تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ گئے، اکٹھے ہو کر آپ جلوہ گر ہو گئے۔ تو آنے والے نے عرض کیا کہ آقا مجلس میں تو بڑی وسعت تھی، تو آپ پھر بھی کیوں اپنے آپ کو آپ نے سمیٹ لیا؟ تو فرمایا کہ یہ آنے والے کا حق ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کے لیے مجلس میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اتنے عمل میں بھی رفاقت کا حق ادا فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم اس چیز کو اپناؤ۔ تو جب تک نبی کریم علیہ السلام والے یہ دو اوصاف، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک خاتون کانت فی عقلہا شیء، کہ جس کی عقل میں کچھ تھا، توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں، تو اس نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو آواز دی، حضور چلے گئے۔ صحابہ جو وہ دیکھتے رہے لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، جانتے تھے کہ عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام خود اٹھ کر گئے تھے۔ میں اس مقام پر یہ جملہ بھی بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ کائنات کا سب سے آسان پیر اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام۔ تو نبی کریم علیہ السلام چلے گئے، تو وہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہو؟ اس کے حضور کچھ گفتگو کرنی ہے لیکن یہاں نہیں، کسی اور مقام پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ انظروا ایسکا کی شئتی حتی اقضی لک حاجتک، کی بتا جس گلی کی جس نکڑ پر چاہے گی میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں حضور کا ہاتھ پکڑ کر جس طرف چاہتے لے جاتے۔ کائنات کا سب سے آسان پیر دیکھنا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر لیا جائے۔ آج کل تو ہمارے ہاں طبیعتیں ناساز نہیں ہیں، ملنے کا وقت نہیں ہے، غریب کوئی آتا ہے تو اس کو یا حیو یا قیوم کے وظیفے بتا کر جو ہے وہ ایک طرف بٹھا دیا جاتا ہے، اس کو 2 لاکھ بار 3 لاکھ بار جو ہے وہ پڑھو۔ امیر آتے ہیں تو بیٹھک میں اہتمام کیا جاتا ہے، اور آنے والے کی جو ہے وہ پہلے تو دل پر نگاہ ہوا کرتی تھی، اب جیبیوں پر نگاہ ہوا کرتی ہے، اس کو کاروبار بنا لیا گیا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام رفاقت اور شفقت کا وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کو چاہتا، جس طرف چاہتا ہاتھ پکڑ کر لے جایا کرتا تھا۔
تو فرمایا کہ جب تک یہ دو صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت والی اور رفاقت والی اس بندے کے اندر نہ ہو، وہ مسند ارشاد کا حقدار نہیں بن سکتا۔ تیسری چیز، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو اوصاف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہوں، وہ صادق بھی ہو، مصدق بھی ہو، سچ بولنے والا بھی ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی ایک حدیث پاک سنائی کہ جس میں حضور نے بار بار کلمے کا تکرار کیا، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہ کان کھول کر سن لو، جھوٹی گواہی مت دینا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ کا ساتھ کبھی مت دینا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک کے راوی جناب عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، مشکاشی کی روایت ہے، صاحب جو ہے ابو داؤد شریف میں بھی اس کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں، اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے، جو خصوصاً جو ہے وہ گھر کے سرپرست ہیں، یہ والدین اور جو بڑوں کے لیے خاص اس میں جو ہے وہ سبق ہمارے لیے چھپا ہے۔ نہ جانے ہم نے کس کس چیز کو اپنے طور پر گناہ بنایا، پھر اس سے صرف بچتے ہیں، لیکن کتنے گناہ ایسے ہیں جو انجانے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے زاویے پر، اپنی عقل پر شریعت کو مت تولیے، شریعت کو دیکھیے کہ ہم نے چلنا کہاں پر ہے۔ اسی بنا پر بار بار آپ کے سامنے میں جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان رکھتا ہوں، فرمایا لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل پر چلنے کا نام ہوتا تو کبھی بھی میں موزے کے اوپر مسا نہ کرتا بلکہ نیچے مسا کرتا، کہ گندگی تو نیچے لگتی ہے لیکن میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر مسا کرتے دیکھا، اس لیے میں اوپر مسا کرتا ہوں، نیچے نہیں کرتا۔ تو کبھی بھی دین جو ہے وہ عقل پر چلنے کا نام نہیں۔ جناب عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے گھر کے باہر سے آواز دی اور مجھے کہا کہ بیٹا آؤ، تعال اعطیک، گھر میں آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں ہی جلوہ گر تھے۔ تو جب میں آ گیا تو میں نے بعد میں اس کلام کو سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما اردتی ان تعطیہ، اے خاتون تو نے اپنے بیٹے کو کیا دینے کا وعدہ کیا تھا جس بنا پر تو نے گھر کے اندر بلایا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صحابیہ عرض کرتی کہ آقا میں نے ارادہ کیا تھا، اردت ان اعطیہ تمرہ، کہ میں اس کو جو ہے وہ ایک کھجور دوں۔ آگے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، لو لم تعطیہ کتبت علیک کاذبہ، فرمایا کہ اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹی لکھی جاتی، تو جھوٹی لکھی جاتی۔ اب اس بات کو سمجھیے، ابتدائی سال تھے طالب علمی کے، جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو اسمبلی میں ہمارے ایک استاد محترم نے ایک بات ہمیں سنائی۔ اس وقت بچوں کا سا معاملہ ایک لگتا تھا، لیکن بعد میں جب اس حدیث پاک میں نظر پڑی تو واقعی اس جو ہے وہ چیز سے ہمیں سبق بھی ملا کہ ہم کیا کچھ کرتے آئے ہیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے تھا یا کیا کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بات سنائی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بچہ گھر کے باہر ہے نا، تو اب تو خیر یہ ٹچ سسٹم، موبائل سسٹم آ گئے، یہ تو گھروں سے باہر جانے دیتا ہے نہیں۔ گھر تو ایک طرف رہے، کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتا، کمرے بھی ایک طرف رہے، بستر سے نہیں اٹھنے دیتا، صوفے پر بھی جو ہے وہ بچے چمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، اب تو کھانا بھی اس کے بغیر ہضم نہیں ہوتا۔ تو خیر وہ بتانے لگے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بچہ گھر کے باہر ہے تو والدین میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، کہتے ہیں بیٹا اندر آ جاؤ، وہ بیٹا اندر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بچی اندر نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر ماں یا باپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا وہ دیکھو بلی آ رہی ہے، وہ دیکھو کتا آ رہا ہے، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، اندر آ جاؤ، حالانکہ نہ پیچھے بلی ہوتی ہے نہ کتا ہوتا۔ تو وہ استاد محترم کہنے لگے کہ جب اس دھوکے سے بچے کو اندر بلایا ہے تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ معاملے عام چلتے ہیں، ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہم نے شاید تصور یہ بنا لیا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تب کوئی جھوٹی بات کریں گے تو جھوٹ کہلائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو لم تعطیہ، تو نے کھجور کا کہہ کر اندر تو بلا لیا، اگر تو کھجور نہ دیتی تو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹی لکھی جاتی۔ تو اس عمل سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بچنے کی تلقین کی۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، میں پھر آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اپنی محافل کا طرز عمل درست کیجئے، جو ہے وہ خاص اس کی طرف توجہ دلائیے کہ ہم نے اپنی محافل میں تربیت کا اہتمام کرنا ہے یا لچھوپن کا اہتمام کرنا ہے۔ ساری رات ہماری جو ہے وہ محافل میں نعت خوانی چلتی رہتی ہے، احادیث طیبات ہم سنتے نہیں، قرآن پاک کی آیات پر ہم سے کچھ نکلتا نہیں، لیکن صرف نعت خوانیاں چلتی ہیں۔ محافل کے بعد پوچھا کیا ملا؟ چس آ گئی، بس سیکھنے کو کیا ملا؟ ککھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں۔ ہماری محافل کا طرز عمل یہ بن چکا ہے۔ ہم اس وقت جو ہے وہ کسی عالم دین کو بیان کی دعوت دیتے ہیں جب سب کو نیند آ رہی ہوتی ہے،
پہلے رانجھا جو ہے وہ راضی کیا جا رہا ہوتا ہے، مائیں سنے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا طرز عمل یہ بن چکا ہے۔ عالمی دین کو ہم نے جب یہ وقعت دینی ہے تو ہمارے گھروں میں دین آئے گا کہاں سے؟ ہم جو ہے وہ کبھی زانوِ تلمذ طے کر کے کسی کے سامنے بیٹھے نہیں، تو ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ ناک خانوں پر ہزاروں لاکھوں اڑا دیے جاتے ہیں، عالمی دین کی باری آتی ہے تو جو ہے وہ تقوی کے درس دیے جاتے ہیں، وہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھیے کہ ہم نے اپنی محافل کا طرز عمل کیا رکھنا ہے۔ ایک وہ بندہ کہ جس نے آپ کو کچھ دیا نہیں، صرف اڑا کر جو ہے وہ نہ جانے اپنے کلاموں کے اندر کیسے کیسے کفریات جو ہے وہ بک کر چلا گیا۔ اب ایک سادہ بندہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ وہ باتیں کیا کر کے جا رہا ہے کہ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تو جنت نہیں چاہیے؟ اللہ رب العزت تو یہ فرمائے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر کہتے ہیں جنت چاہیے ہی نہیں، جنت تو ہمیں چاہیے نہیں۔ سونے تو نکی جی ہاں کر دے تو میں جڑی ساری امت بخش دیا گا، تو نکی جی ہاں کر دے۔ ان اشعار سے سمجھ کے آتا ہے کہ نبی اللہ رب العزت تو محبوب کی امت کو بخشنا چاہتا ہے، لیکن حضور ابھی ہاں نہیں کر رہے، حالانکہ معاملہ تو اس کے برعکس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو رو رو کر اپنی امت کے لیے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ادھر سونے میں بخشا کا امت ساری تو نکی نہیں ہاں کر دے۔ ہمارے معاملے کتنے بے ترتیبیں ہو چکے ہیں، ہمیں اس چیز کا بھی پتہ نہیں۔ ہم نے جو علماء کو وقعت دی ہے اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حکمران ہمیں چاہیے جناب عمر فاروق جیسا، لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو جیسا بنا لیا ہے الامان الحفیظ۔ تو فرمایا کہ دو چیزیں اس میں، دو اوصاف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والے ہونے چاہیے کہ وہ صادق ہو، مصدق ہو، سچ بولنے والا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اس راہ سلوک میں کتنی مرتبہ ایسا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ بندے کو اپنے خلاف گواہی دینی پڑتی ہے، اپنے اہل خانہ کے خلاف گواہی دینی پڑتی ہے، اپنے کسی عزیز کے خلاف گواہی دینی پڑتی ہے۔ اگر اس نے جھوٹ کی راہ کو اختیار کر لیا گویا کہ اس نے راہ سلوک کو جو ہے وہ ترک کر دیا۔ دو اوصاف اس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہونے چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ جب تک ان اوصاف کا حامل نہ ہوگا، جب تک وہ خود نیکی کرے گا نہیں، نیکی کا حکم دے گا نہیں، برائی سے روکے گا نہیں، برائی سے رکے گا نہیں، وہ مسند ارشاد کا، کبھی بھی وہ ولایت کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک ان اوصاف کو نہ اپنائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ اس وصف کے اعتبار سے ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے، آخری وقت ہے، نہ جانے کس وقت سانس آپ کا ساتھ چھوڑ جائے۔ وہ جس بدبخت نے آپ کو خنجر آپ کے جسم میں پیوست کیا، آپ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کس وقت سانس جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جائے، تو لوگ آپ کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، حال چال پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان شخص وہ بھی آپ کا پتہ کرنے کے لیے آیا، حال چال پوچھنے کے لیے آیا، لیکن اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، جس چیز کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ معذرت کے ساتھ ہمیں تو جو ہے وہ انگریزوں کی نقالی پیاری ہے، سرکار جیسا ہم لباس اختیار کرنے کے بھی جناب وہ ہیں، اس بارے میں کوشش نہیں کرتے اور سرکار کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اس کا ٹخنا، اس کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے تھا۔ اس بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے جو وعیدات فرمائی ہے نا، اگر وہ سنانا شروع کر دوں تو ایک وقت درکار ہے جس کو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا، کہ جس کا کپڑا تکبر کے مارے ٹخنوں سے نیچے ہوگا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر عنایت نہیں فرمائے گا، اس کو دیکھے گا بھی نہیں، نظر محبت اس کی طرف کرے گا بھی نہیں۔ بتائیے اس کا بنے گا کیا، جس عمل کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، تابعین سے گفتگو کر رہے تھے، فرمایا کہ جس چیز کو تم کچھ بھی نہیں نہ سمجھتے، ہم نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں اسے ہلاک کرنے والی چیز سمجھا کرتے تھے۔ آج ہم نے دین کا مذاق بنا دیا، جو ہماری طبیعت پر اترا، جو ہماری عقل پر اترا وہ شریعت بنا دی، جو نہ اترا اس کو دور کر دیا۔ ہمارے ہاں تو اس کو لباس فاخرہ بنا کر ایسے جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے الامان الحفیظ۔ جناب عمر فاروق نہ جانے کس وقت سانسیں تھم جائیں، وہ جب آپ کے پاس آیا ایک نوجوان آپ کی خبر گیری کے لیے، تو اس کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، خیر و عافیت ہے؟ فرمایا کہ میری طبیعت تو جیسی بھی ہے، لیکن تم اپنی طبیعت کی طرف تو دیکھو، تمہارا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، اگر اس کو اوپر کر دیا جائے تو ایک تو جو ہے وہ لباس وہ گندا ہونے سے بھی بچ جائے گا، دوسرا رب راضی ہو جائے گا، تجھے اور کیا چاہیے؟ اس حالت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کیا جا رہا۔ یہ باتیں اس بنا پر عرض کرتا ہوں، کوشش کیجئے خدا را اپنی مجالس کو علمی بنائیے، اپنی مجالس کو عملی بنائیے، کہ جس میں عمل کی بات کی جائے، جس میں جو ہے وہ کرامات
اور فضائل وہ بھی ہیں، لیکن ان کو ایک طرف رکھ کر سیرت کو بھی بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار غوث پاک کسی بنا پر فرماتے ہیں کہ جب تک کسی بندے میں یہ تمام اوصاف موجود نہ ہوں گے تب تک وہ مسند ارشاد کا حقدار نہیں بن سکتا۔ جو باتیں رہیں گی انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعرات کو جمعے کو بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔